شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدہ میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل کی تلاش میں نکلا۔ ایک میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا، یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا، اور خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اوے لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا گیا۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر پر وحی لے آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसने कत्ल किया? बताया गया कि वो कोने में जो नाबीना साहबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक बैठे हैं, उसने दुश्मन को कत्ल करके जन्नत हासिल कर ली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब होकर फरमाया कि लोगों, अब्दुल्ला बिन अबी अतीक पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी अतीक को बुलाया। जब अब्दुल्ला आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्ला, तूने कत्ल किया है? फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ कबूल हुई है। फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी टांग टूट गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टांग करीब करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब नबुव्वत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक की टांग पर लगा दिया और टांग बिल्कुल सही हो गई। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक कहते हैं कि जब मेरी टांग पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब लगा तो टांग ऐसी हो गई कि जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।